اس وقت مقدر کی لکیر اچھی چل رہی ہوتی ہے تو 7 نمبر کے 2 لوگ آتے ہیں، ایک برے حالات میں ہوتا ہے، ایک اچھے حالات میں ہوتا ہے۔ تو جب قسمت کی لکیر اچھی چل رہی ہوتی ہے تو دونوں ہی اچھے حالات میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی ہاتھ پر برے قسمت کی لکیر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جو 7 نمبر والے آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دونوں کا 7 نمبر ہے۔ جن کے ہاتھ پر بری قسمت کی لکیر چل رہی ہے وہ 9 نمبر والا بھی ہوتا ہے، 7 نمبر والا بھی ہوتا ہے۔ تو اہم چیز مقدر ہے اور مقدر سے منسلک نہیں ہے نمبر، تو اس لیے اس سے پیشگوئی بھی بالکل نہیں کی جا سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سدرا ثاقب۔ آج ہم آپ کی ملاقات جس نامور شخصیت سے کروانے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ صادق ملک صاحب موجود ہیں، پامسٹ ہیں۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہاں جی، تو سر آج ہم نے جو آپ سے کوسچن کرنے ہیں، کچھ سوالات کرنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ ویلکم۔ جی سر، ٹیروٹ کارڈ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے ریڈر کر سکتی ہیں یا یہ کیا ہے؟ اچھا سدرا، سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹیروٹ کارڈ ہے نا، جی، یہ بنیادی طور پر پیش گوئی تو بڑی دور کی بات ہے۔ کیا یہ علم ہے یا فال؟ جی بالکل۔ اس کا درجہ علم نہیں ہے، فال ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلو کہ کسی بھی شعبہ زندگی میں پیش گوئی کرنے کے لیے 2 طرح کی پیش گوئیاں ہوتی ہیں، الہامی یا اس کے بعد علمی۔ اس کا تعلق دونوں سے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مزہ شناسی ہے، اس کا تعلق پیش گوئی سے نہیں۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے تھے نا تو وہ ایک یوں کر کے بڑا سا چارٹ لگا ہوتا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے تھے اور ہر کھلونے پہ نمبر لکھا ہوتا تھا، تو نیچے بہت ساری پرچیاں پڑی ہوتی تھی۔ ہاں جی، اس میں خرلی بھی ہوتی تھی، لیکن ہر پرچی میں ایک چھوٹی سی ٹافی ہوتی تھی، وہ 25 پیسے کی آتی تھی۔ وہ ہم جب پرچی اٹھاتے تھے نا تو اس میں خالی بھی نکلتی تھی، تو کسی میں وہ لکھا ہوتا تھا 17۔ تو جب اس چارٹ پہ دیکھتے تھے تو 17 پہ ایک کوئی کھلونا بنا ہوتا تھا، تو اس سے ہم کھلونے کو دیکھتے تھے، جی یہ کھلونا ہماری قسمت کا نکلا ہے۔ پھر وہ ترقی کرتا کرتا ایک جنتری آ گئی، تو وہ آنکھیں بند کر کے یوں کر کے وہ جنتری پہ رکھتے تھے، تو الف سے لے کر وہ یہ تک لکھا ہوتا تھا، اور اس کے آگے پھر لکھا ہوتا تھا کہ آپ کی قسمت کیا کہتی ہے۔ جی بالکل۔ وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتا ہوا علم جو ہے طوطا فال پہ آیا۔ ہاں بالکل، یہ دیکھا ہوا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ طوطے والے نے کیا کیا کہ ایک یوں کر کے کارڈ بنایا، ہاں جی بالکل، اس پہ لکھوایا قسمت کا حال، لفافے میں بند کیا، اور ایک طوطے کو ٹرینڈ کیا کہ یوں کر کے اس کی سٹک پہ آئے۔ اس طرح سے چھوڑتا تھا، وہ طوطا کارڈ اٹھاتا تھا اور وہ اس کی قسمت کا حال پڑھتا تھا۔ زمانے نے ترقی کی اور ایک انڈین فلم نے اس کو پرموٹ کیا۔ صحیح۔ اصل میں کمرشل جتنے بھی وہ ادارے ہیں جنہیں ہم الیکٹرانک فلم میڈیا اور سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں ایسی بھی پرموٹ ہو جاتی ہیں جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اب وہ ٹیروٹ کارڈ جو بنائے گئے، وہ ان 80 صفحات کو اس طرح سے کیا گیا کہ وہ ایک تاش کی شکل کے جوڑ لیے گئے، ایک طرف اس کے شکلیں بنا دی الٹی سیدھی، اور دوسری طرف اس کے لکھ دیا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اب وہ یوں کر کے تاش کی طرف پھینکتی ہے ٹیرو کارڈ ریڈر، اٹھائیں سدرا، ہاں بالکل، اٹھایا، پھر وہ بتاتی ہے کہ آپ کی قسمت کا کہتی ہے۔ اور بڑی کمال کی بات ہے، ہم کتنے بھولے ہیں، یہ قسمت ہماری صحیح 3 منٹ کے بعد چینج ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ دوبارہ کارڈ اٹھا لیں تو وہ قسمت بدل جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ پھر ان کے پاس ایک جواز ہوتا ہے، اور وہ جواز کیا ہوتا ہے؟ جواز یہ ہوتا ہے جی اس لمحے جس لمحے اٹھایا گیا، تو وہ ایک لمحے کی اپنی تاثیر ہے جس کی بنیاد پر اٹھایا گیا، تو کیا وہ 3 لمحے گزر جانے کے بعد لمحہ بدل گیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرو کارڈ بنیادی طور پر فال ہے، اس کا تعلق پیش گوئی سے ہرگز نہیں، اور یہ مزہ شناسی ہے
علم شناسی نہیں، واللہ علم بالصواب. حقیقت نہیں ہے، بس اس کا تعلق بے حقیقت سے بالکل دور دور تک نہیں ہے. صحیح. تو سر علم اعداد سے کیا لکی نمبر نکالا جا سکتا ہے؟ اچھا، علم الاعداد کے بارے میں بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ علم الاعداد بنیادی طور پر میں نے آپ کے ایک اس سے پہلے پروگرام میں علم نجوم کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ علم نجوم سے پیشگوئی نہیں کی جا سکتی. اس کا وہ کلیہ قاعدہ جو آپ نے پہلے پروگرام میں سن چکی اور آپ بھی سن چکے کہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دینے کے بعد زہجہ آگے نکلتا ہی نہیں ہے. تو سر علم و اعداد سے کیا لکی نمبر نکالا جا سکتا ہے؟ اچھا سدرا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علم الاعداد سے بھی بے شمار لوگ جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ پیش گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے کا سورج، دوسرے کا قمر، تیسرے کا مشتری، چوتھے کا قمر پلس نیپچون وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم علم الاعداد کی بات کرتے ہیں نا تو راشد کا بھی جو نمبر بنتا ہے وہی ارشد کا بنتا ہے. صحیح. اب راشد اور ارشد نہ تو قد بت میں، نہ قسمت کے اعتبار سے، نہ بیوی کے اعتبار سے، نہ بچوں کے اعتبار سے، نہ رہن سہن، کسی بھی اعتبار سے ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے. صحیح. جب وہ ہو ہی نہیں سکتے تو پھر بابا کیا کر رہے ہو ارشد اور راشد کے ساتھ؟ جو راشد کو کہہ رہے ہو وہی ارشد کو کہہ رہے ہو. پاکستان کا عدد 3، انڈیا کا عدد 3. کبھی ایسے اتفاق ہے کہ ان کی اکانومی اور ہماری اکانومی ایک جیسی ہو؟ کبھی نہیں. تو پھر یہ علم الاعداد ہوتا کیا ہے؟ علم الاعداد بنیادی طور پر اس میں اعظم بنانے کے لیے حکمہ نے دریافت کیا. ٹھیک ہے. ہر عدد کی ایک تاثیر ہے اور ہر عدد میں ایک خاص تاثیر جو پائی جاتی ہے وہ 4 طرح کے تاثیر ہیں: آبی، خاکی، بادی اور آتشی. کسی بھی شخص کے نام سے ٹوٹل اس کے عدد شمار کر کے تو اس کے نام کی ایک تسبیح بنانے کے لیے 99 نیمز آف اللہ کا اس میں اعظم بنا کر دیا جاتا ہے کہ کس نام سے تسبیح کرے. اچھا، وہ جو بہترین طریقہ کار ہے کہ اس کے ماہرین ہی بتائیں گے، میں تھوڑا سا ہلکا سا آپ کی اتباع کے لیے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھنے میں تو کامیاب ہیں ماشاءاللہ کہ یہ کرتے کیا ہے. اب خاکی، آتشی، بادی اور آبی اثرات کے جتنے بھی 99 نیمز آف اللہ اور جتنے اثرات اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں جس کو تسبیح بنانے کے لیے دی گئی ہے، اس کا اسم اعظم نکال کے دیا جاتا ہے. اب جو اسم اعظم نکال کے دیا جاتا ہے اس کے تسبیح کرنے سے کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر پرائم منسٹر اس طرح سے بنتے تو ہر عالم فاضل جو اسم اعظم نکالنے کا ماہر ہے اس کے بچے پرائم منسٹر ہوتے. اچھا، یہ ساری چیزیں کس لیے مارز وجود میں آئیں؟ یہ مارز وجود میں آئیں انسان کے اندر پائی جانے والی تسکین جو ہے وہ جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے. اب اس سے انسان کے اندر پائی جانے والی افراتفری، انسان کے اندر پائے جانے والے ڈس آرڈر ان آرڈر ہوتے ہیں. اس سے بہت زیادہ روپیہ پیسہ نہیں آتا، قسمت بہت زیادہ کھلتی نہیں، کوئی پرائم منسٹر نہیں بنتا. واللہ علم بالصواب. صحیح کہا، بالکل ٹھیک. بس تسکین کے لیے ہے، یہ تسکین قلب کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک. تو سر لکی نمبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا زاویہ کیا ہے؟ وہ تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کیا اس کے بارے میں؟ اچھا، یہ بھی سدرا بڑی مزے کی بات ہے کہ دیکھیں نا، وہ جب لکی نمبر بتاتے ہیں تو ہمارے ایک دوست ہے تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ کے نام کا لکی نمبر بنتا ہے 33. صحیح. اب انہوں نے جب سلسلہ شروع کیا نا میرے عدد کا 33 بنتا ہے تو انہوں نے جو بھی 33 نمبر کی چیز ملتی تھی نا، ہاں جی، وہ جس طرح کی ملتی تھی خرید لیتے تھے
اور یقین کریں اس نمبر کے چکر میں لوگ ایسی چیزیں کبھی خرید لیتے ہیں جن کو کبھی اصلی حالت میں ان کو کہا جائے تو اس کو وہ دیکھیں بھی نہ. بالکل. اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ وہ 33 کی جہاں اور جتنی مہنگی چیز ملی خرید لی. اچھا. جب برا وقت آیا تو وہ سارے کے 33 بک گئے اور وہ کنگال ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نمبر جو ہے وہ کسی بھی شخص کے نام کا عدد تو ہوتا ہے لیکن اس کا لکی نمبر سے کوئی تعلق یا ان لکی سے نہیں ہوتا. میں نے عملی اعتبار سے جو ہاتھ دیکھے 7 نمبر کا آدمی جب مشکل حالات میں ہوتا ہے تو وہ مشکل حالات میں ہی رہتا ہے. صحیح. 9 نمبر کا مشکل حالات میں ہوتا ہے تو مشکل حالات میں ہی رہتا ہے. جب اس کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر اچھی ہوتی ہے تو پھر دیکھا ہے کہ جب 9 نمبر اور 7 نمبر کے دونوں ہی اچھے حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں میں تھوڑی سی کنفیوژن دور کرتا چلوں کیونکہ یہ میری بات کہنے سے تھوڑا سا ابہام پیدا نہ ہو جائے کہ جس وقت مقدر کی لکیر اچھی چل رہی ہوتی ہے تو 7 نمبر کے 2 لوگ آتے ہیں, ایک برے حالات میں ہوتا ہے ایک اچھے حالات میں ہوتا ہے. تو جب قسمت کی لکیر اچھی چل رہی ہوتی ہے تو دونوں ہی اچھے حالات میں چل رہے ہوتے ہیں. اب اگر کسی ہاتھ پر برے قسمت کی لکیر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے جو 7 نمبر والے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دونوں کا 7 نمبر ہے. جن کے ہاتھ پر بری قسمت کی لکیر چل رہی ہے وہ 9 نمبر والا بھی ہوتا ہے 7 نمبر والا بھی ہوتا ہے. تو اہم چیز مقدر ہے اور مقدر سے منسلک نہیں ہے نمبر. تو اس لیے اس سے پیشگوئی بھی بالکل نہیں کی جا سکتی. جس طرح کہ پہلے عرض کیا کہ پاکستان کا بھی نمبر 3 اور انڈیا کا بھی نمبر 3. اسی طرح سے 206 ممالک ہیں اور 206 ممالک میں بے شمار ملک ایسے ہیں جن کا نمبر 3 بنتا ہے. اور نمبر 3 کی اکانومی, معاشی حالات, رہن سہن, رکھ رکھاؤ, طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. واللہ علم بالصواب. صحیح. تو سر یہ جو لوگ پرائز بانڈ کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں کہ ہمیں بتا دو کہ یہ نمبر لگ جائے گا, وہ صرف ان کی ذہنی تسکین. اچھا, یہ نمبر جو پوچھتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا لفظ بہت برا لگتا ہے پاگل پن کہنا. یہ کسی بھی شخص کے اندر پائی جانے والی لالچ کی ایک انتہا ہے اور یہ اس کے اندر کے انسان کا پتہ دیتی ہے کہ وہ کام کیے بنا بڑا آدمی بننا چاہتا ہے. اور شارٹ کٹ مارنے والے اگر نصیب اچھے ہوں تو ان کا شارٹ کٹ لگ جاتا ہے, اگر نصیب اچھے نہ ہو تو پھر ان کا شارٹ کٹ بھی نہیں لگتا. واللہ علم بالصواب. بس محنت پہ بھروسہ کرنا چاہیے نہ کہ نمبرز پہ. محنت کرنے سے وہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے جائز طریقے سے آتا ہے. بالکل. اب یہاں جب میں مقدر کے ماننے والا ہوں تو آج میں سدرا آپ کی وساطت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کے ہاتھ دیکھے, صرف 5 خواتین ایسی لے آئیں. میں ایام جوانی میں بھی گزرا ہوں, ٹھیک ہے, اب بوڑھا ہو گیا. صرف یہ کہہ دیں کہ اس نے نظر بد سے دیکھا اور لائن ماری تو یہ میں پروفیشن چھوڑ دوں گا. صرف 10 لوگ لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ غلط فیس لی یا غلط طریقے سے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی یا اس حوالے سے میں نے اس سے کوئی ناجائز کام کروایا, میں یہ پروفیشن چھوڑ دوں گا. بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں مقدر کا حال بتاتا ہوں, مقدر کے ماننے والے ہوتے ہیں پھر بھی 2 نمبر کرتے ہیں, بہت برا کرتے ہیں. واللہ علم بالصواب.